یہ سیکھ رہے ہیں تہواروں کو، نئے چاند اور سبت کے بارے میں۔ یہ سبت ہی کی سیریز ہے۔ عمومی طور پر لوگ جو ان سے ہیں وہ کلام خدا کے اندر 2 سبتوں کا ذکر ہے۔ ایک سبت جو ان سے ہے وہ اس سے کہا گیا یہوہ خدائے قدوس کا سبت۔ یہوہ خدائے قدوس اسے کہتے ہیں یہ میرا سبت ہے، یہ میرا مقدس دن ہے۔ اور ایک سبت جو ان سے اسے اینول سبت کہا جاتا ہے، سالانہ سبت۔ یہ جو یہوہ خدائے قدوس کا سبت ہے یہ ہفتے کا سبت ہے، اور جو سالانہ جو عیدوں کے ساتھ سبت جو ان سے ہوتا ہے اسے سالانہ سبت کہتے ہیں۔ تو یہ ہم نے ڈفرنس سیکھنا ہے، کیونکہ جب کلام خدا کو آپ دیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تو اگر آپ کو ان دونوں سبتوں کے بارے میں فرق معلوم نہیں ہے تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کس سبت کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو جو آج کا موضوع ہے یہ موضوع ہے تہوار، نئے چاند اور سبت، جس کے اندر یہوہ خدائے قدوس کا سبت اور عیدوں والا سبت جو سالانہ سبت ہے اس کا سیکھنے کو ہمیں ملے گا۔ جب ہم دیکھتے ہیں عیدوں کو تو عیدیں ہمیں 3 عیدیں جو ان سی ہیں وہ نظر آ رہی ہیں۔ ایک آ رہی ہے عید فصح، جس کے ساتھ بیک میری روٹی کی عید جڑی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہمیں آتی ہے عید جسے آپ پینتیکوست کہتے ہیں۔ پینتیکوست کے اوپر ہم نے تفصیل سے بات کی ہے۔ پینتیکوست جو ہے پرانے نامے میں لفظ نہیں ہے اور نئے نامے میں بھی صرف ایک مرتبہ آیا ہے، اور پینتیکوست بیسیکلی یہ 50ویں دن ہے، اور یہ 50واں دن کہاں سے ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ عید فصح سے دن ہے۔ اس کے بعد جو تیسری عید ہے وہ جو ہے 7ویں مہینے کی جو عیدیں ہیں، پہلے مہینے کی عیدیں، اور اس کے بعد پہلے مہینے کے ساتھ جڑی ہوئی 50واں دن، جس سے جو ہے شاووت کہتے ہیں، اور اس کے بعد 7ویں مہینے کی عیدیں جو سی ہیں، جس کے اندر سکوت جو آخری عید ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ ہم نئے چاند کو دیکھیں گے کہ نئے چاند کی عید کا کیا مطلب ہے، اور ہم اس کے اندر جو 7 سالانہ سبت ہیں، 7 سالانہ سبت، اس کو جو سے ہم دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ ہم جو سے دیکھیں گے زمین کے سبت کو، اور اس کے علاوہ ہم جو ہے زمین کے سبت کے جو ہم دیکھیں گے وہ 50واں سال، یوبلی جو ہے عمومی طور پہ جوبلی کہا جاتا ہے، جے لفظ نہیں ہے عبرانی میں، یوبلی جو سے لفظ ہے۔ ہم جب یہ کلام خدا کے اندر یہ دیکھتے ہیں، ان عیدوں کو دیکھتے ہیں، نئے چاند کے عید کو دیکھتے ہیں اور سبتوں کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں جو ان سے جیسے کہ میں نے دیکھا کہ بتایا کہ پاس اوور پساخ جو ہے اسے کہا جاتا ہے، پینتیکوست کو شاووت، اور جو ان سے جو فیسٹ آف ٹیبرنیکل ہے، خیموں کی عید کو جو ہے سکوت کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ہم جو ان سے دیکھیں گے کہ جو یہ 7 سالانہ سبت ہے، اس کو ہم ایک ایک کر کے سیکھیں گے۔ جو پہلا جو سالانہ سبت ہے یہ بیک میری روٹی کا دن ہے، اور 7واں سالانہ سبت بھی بیک میری روٹی کا دن ہے، لیکن بیک میری روٹی کا 7واں دن۔ جو پہلا سالانہ سبت یہ بیک میری روٹی کا پہلا دن ہے، اور دوسرا سالانہ سبت جو ان سے بیک میری روٹی کا 7واں دن ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا جو ان سے جو سالانہ سبت ہے وہ شاووت یعنی کہ عید پینتیکوست۔ اس کے بعد جو باقی 4 جو ان سے ہیں سالانہ سبت ہیں، یہ 7ویں مہینے کے ساتھ جو ان سے وہ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ پہلا جو ان سا جو 7ویں مہینے کا یعنی کہ چوتھا سالانہ سبت، یہ پہلا دن ہے 7ویں مہینے کا۔ اس کے بعد 10واں دن 7ویں مہینے کا، اس کے بعد 15واں دن 7ویں مہینے کا، اور اس کے بعد 22واں دن 7ویں مہینے کا۔ اب یہ جو مہینے جو ان سے جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ عبرانی کیلنڈر کے مطابق ہے، یہ گریگورین کیلنڈر کے مطابق نہیں ہے، جو کہ اس وقت دنیا جس کے مطابق اپنی زندگی کو جو ان سے بسر کر رہی ہے۔ تو کلام خدا جو ان سے یہ عبرانی زبان میں دیا گیا، اور عبرانی لوگوں کو جو ان سے عبرانی کیلنڈر کے مطابق جو ان سے یہ عیدیں منانی ہیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے آپ کو ذکر کیا کہ ہر 7ویں سال جو ان سے وہ زمین کا سبت ہوگا، ہر 7ویں سال، اور اس کے بعد جو ہے ہر 50ویں سال جو ان سے وہ
سالانہ یوول یا یوبلی کا سال جو ان سے کہلائے گا۔ جب ہم ان 3 عیدوں کو سرسری طور پر دیکھتے ہیں تو پساخ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پساخ ہمیں جو ہے یہ سکھاتا ہے کہ یہ وہ عید ہے، عید فصح جو ان سی ہے، یہ وہ عید ہے جب خدائے قدوس کی طرف سے جو ہے فرشتہ بھیجا جاتا ہے، اور وہ فرشتہ جو ان سے بنی اسرائیل کے پہلوٹوں کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ جو ہے بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ آپ نے جو ان سے یہ عید منانی ہے اور برا جو ان سے ذبح کرنا ہے، پہلے مہینے کی 10ویں تاریخ کو آپ نے برا لینا ہے، اسے 4 دن تک جو ہے رکھنا ہے، اور 14ویں تاریخ کی شام کو جو ان سے اسے ذبح کرنا ہے، اور اس کا خون جو ان سے اپنے دروازے کی چوکھٹوں پہ لگا دینا ہے، اور جب فرشتہ جو خدا کا فرشتہ ہے وہ جب اسے دیکھے گا تو وہ اس گھر کو چھوڑ دے گا، اور جس گھر کے اوپر یہ خون جو ان سے وہ لگا ہوا نہیں ہوگا دروازے کی چوکھٹ پر، اس گھر کا پلوٹا جو ان سے مار دیا جائے گا۔ تو یہ جو پساخ ہے، یہ جو پاس اوور ہے، یہ جو عید فصح ہے، یہ وہ عید ہے جب خدائے قدوس کے فرشتے جو ہیں وہ بنی اسرائیل کو جو ہے ان کے پلوٹوں کو چھوڑتے ہیں، اور مصریوں کو جو ان سے سزا دیتے ہیں، اور مصریوں کے پلوٹوں کو نہ صرف انسان کا پلوٹا بلکہ جانور کے پلوٹے کو بھی جو ہے مار ڈالا جاتا ہے۔ یہ جو عید ہے جس کے ساتھ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ عید فصح کے ساتھ بے خمیری روٹی کی عید جو ان سے جڑی ہوئی ہے، اور بے خمیری روٹی کا پہلا دن جو ان سے ہے یہ پہلا سالانہ سبت ہے، اور بے خمیری روٹی کا 7واں دن جو ان سے ہے یہ دوسرا سالانہ سبت کہلاتا ہے۔ اور یہ جو ان سی ہے یہ وہ عید ہے، اس کے اندر آپ نے جو ہے خمیر کے بغیر جو ہے چیز کو جو ہے وہ کھانا ہے، اور یہ 7 دن کی جو ہے وہ عید ہے، اور یہ مصر سے غلامی سے رہائی کی عید جو ان سی ہے دی گئی ہے۔ تو یہ جو عید شروع ہوتی ہے عید فصح سے، یہ 8 روز تک چلنی ہے، عید فصح اور اس کے بعد بے خمیر روٹی کی 7 دن، تو یہ ٹوٹل 8 دن ہے۔ اور جو ان سے یہاں سے آپ نے جو ہے عید فصح کے بعد یعنی بے خمیر روٹی کے دن سے آپ نے شروع کرنا ہے 49 دن، اور 50واں دن جو ان سے ہے وہ آپ کو جو ہے لے آئے گا شاووت کے اوپر۔ اب اس کا جو ان سے جب آپ عید فصح کو دیکھتے ہیں کہ یہ عید دی کیوں گئی، یہ تمام کی تمام عیدیں جو ان سے مسیح کو جو ہے اشارہ کرتی ہیں، تمام کی تمام عیدیں مسیح کی طرف جو ان سے ہے وہ رخ کرتی ہیں، اور بتاتی ہیں کہ جو ہے یہ عیدیں مسیح کو بیان کر رہی ہیں۔ اور اسی لیے جب آپ عید فصح کی طرف آتے ہیں، پہلا کرنتھیوں کی کتاب کے اندر ہم چلیں گے، پہلا کرنتھیوں کی کتاب، اور اس کا جو ان سے ہم آئیں گے 5واں باب، اور پہلا کرنتھی 5ویں باب کی 7 اور 8ویں آیت جو ان سی ہے ہم دیکھیں گے۔ کلام خدا ہمیں جو ان سے پہلا کرنتھی 5 7 سے 8 میں یوں سکھاتا ہے، اور تمام مسیحیوں کو جو ان سے یہ عید فصح منانے کا حکم ہے۔ تمام عیدیں اگر ان کے خدا کا نام یہوہ ہے تو یہ یہوہ کی عیدیں ہیں، یہوہ نے یہ عیدیں دی ہیں اپنے لوگوں کے لیے، اور وہ اپنے لوگ بنی اسرائیل ہیں، اور تمام وہ لوگ جو کہ بنی اسرائیل سے تعلق نسبت نہیں رکھتے، وہ مسیح کے کفارے پر ایمان لانے کے وسیلے سے بنی اسرائیل میں شامل کیے گئے ہیں، خدا کے لوگ کہلائے گئے ہیں۔ کلام خدا بیان کرتا ہے، اس لیے آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیے کہ یہ بنی اسرائیل کی عیدیں ہیں۔ بنی اسرائیل خدا کے لوگ ہیں، اس لیے مسیح کہتے ہیں میں بنی اسرائیل کی کوئی بھیڑوں کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ تو اگر آپ بنی اسرائیل کو اس وجہ سے نہیں پسند کر رہے کہ یہ عیدیں ہمارے جو ہے وہ ذمہ لگ جائیں گی، ہمارے پادری کہتے ہیں یہ بنی اسرائیل کی عیدیں ہیں، تو اس پادری کو علم نہیں ہے کہ مسیح کے خون پہ کے کفارے پر ایمان لانے کے سبب سے آپ بنی اسرائیل کی کوئی بھیڑوں میں شامل ٹھہرے ہیں، اور اسی لیے مسیح آپ کے لیے آئے ہیں۔ تو پالوس رسول بڑے واضح طور پہ بڑے فخر کے ساتھ یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں پہلا کرنتھی 5 باب اس کی 7ویں 8ویں آیت میں، پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو، یعنی خمیر گناہ سے تعبیر کیا گیا، پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو، اپنے گناہ کو اپنے اندر سے نکالو تاکہ تازہ گندہ ہوا آٹا بن جاؤ، تاکہ نئے سرے سے جون سی ہے تمہاری پیدائش ممکن ٹھہرے۔ چنانچہ تم بے خمیر ہو کیونکہ ہمارے بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوئے،
تو یہ جو فسح کی عید دی گئی تھی، یہ جو خون جو ان سے چوکٹوں پہ کہا گیا لگانے کو، وہ خون کے وسیلے سے جب فرشتہ انہیں دیکھتا گیا ان چوکٹوں کو تو وہ چھوڑتے چلا گیا. تو یہ جب یہ خون جو ہمارے فسح ہیں، جو مسائیں ہیں، وہ جب قربان ہوتے ہیں، ان کا خون ہمارے اوپر جو ہے وہ چھڑکا جاتا ہے، تو ہمارا جو گناہ ہے وہ ڈھانپ جاتا ہے، اور ہمارا گناہ ڈھانپنے کے وسیلے سے ہم جو ان سے اس آگ کی جھیل سے جو ان سے جب ہم گناہ کی معافی طلب کرتے ہیں تو بچائے جائیں گے اور قربان نہیں ہوں گے. پس آؤ ہم عید کریں. پالوس رسول واضح طور پہ تمام ان لوگوں کو جو اس کفارے پر ایمان لائے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پس آؤ ہم عید کریں. اور آپ کا پادری اگر کہتا ہے یہ بنی اسرائیل کی عید ہے تو وہ پالوس رسول کی نفی کر رہا ہے، وہ کلام کی نفی کر رہا ہے، وہ خدا کی نفی کر رہا ہے. پالوس رسول کہہ رہے ہیں پس آؤ ہم عید کریں، نہ پرانے خمیر سے اور نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے، بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیری روٹی سے. اب کلام خدا کے اندر جو ہے آپ نے دیکھا کہ یہ عید جون سی ہے، یہ پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو عید فصح اور 15 سے 21 تک جون سی ہے یہ بے خمیری روٹی کی عید ہے، جس کے اندر 2 سالانہ سبت ہیں، بے خمیری روٹی کا پہلا دن اور بے خمیری روٹی کا 7واں دن. اب وہاں سے آپ نے بے خمیری روٹی کے پہلے دن سے آپ نے جو ان سے لینا ہے 49 دن گننے ہیں، 50واں دن جو ان سے وہ شاووت ہے. اب یہ شاووت جب اگر آپ دا لیونگ ورڈ آف یہوہ جو ہے یوٹیوب چینل پہ جائیں گے تو وہاں پہ تفصیل سے ان عیدوں کو جو ہے بیان کیا گیا ہے اور کس طریقے سے مسیح کی طرف یہ اشارہ کرتی ہیں ان کو بیان کیا گیا اور کیوں مسیحوں کو یہ عیدیں منانی ہیں. جب آپ شاووت کو دیکھتے ہیں تو شاووت جو ان سے ہے یہ کیونکہ 50ویں دن فال کرتا ہے اور 50ویں دن کی نسبت سے اس کو 35 کوسٹ کہا گیا ہے. اور یہ 50واں دن یہ وہ والا دن ہے عید فصح سے جب بنی اسرائیل جون سی ہے وہ مصر کی غلامی سے رہائی پاتی ہے تو خدائے قدوس خود جو ہے کوئی سینہ پر جون سے وہ آتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے پتھر کی 2 لوہوں پر جون سے 10 کام تحریر کر کے موشے کو دیتے ہیں. اب وہ لوگ جو کہ کہتے ہیں جی ہمیں 10 کام نہیں ماننے، تو آپ کا پادری جون سے آپ کو جھوٹ بیان کرتا ہے. کچھ پادری جو ہے کہتے ہیں جی چوتھا حکم نہیں ماننا، اور کچھ پادری یا فادر کہتے ہیں جی دوسرا اور چوتھا حکم نہیں ماننا. تو یہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ کلام خدا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی سا حکم مانیں اور کوئی سا حکم نہ مانیں؟ تو اپنے پادریوں سے پوچھیں کہ ہمیں کلام کی وہ آیت دکھائیں جہاں پہ یہ لکھا ہے کہ 10 میں سے 9 ماننے ہیں یا 10 میں سے 8 ماننے ہیں یا 10 میں سے جون سے آپ کچھ مان سکتے ہیں کچھ نہیں مان سکتے. اور اگر آپ کا پادری اس کا جواب نہیں دے سکتا تو آپ کا پادری خدا کا کلام نہیں سنا رہا آپ کو، بلکہ وہ شیطان کا پیروکار ہے اور آپ کو شیطان کے بندھن میں جو ہے وہ باندھ رہا ہے. تو اپنے پادری کو پہچانے. کلام خدا بیان کرتا ہے کہ روحوں کو جانچیں اور دیکھیں کہ وہ آیا اسی طرح بیان کر رہے ہیں جیسے کلام میں موجود ہے یا وہ اپنی طرف سے جو ان سے بیان کر رہے ہیں. پس تم انہیں ان کے پھلوں سے پہچان لو گے. جب آپ 50ویں دن میں آتے ہیں، شاووت میں آتے ہیں، پینتیکوست میں آتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو جو ان سے یہ 1 دن کی عید ہے اور یہ 1 دن کی عید میں جو ان سے یہ آپ 50ویں دن جو ان سے وہ منا رہے ہیں. اور اس دن کے اندر جو ان سے اس کی نسبت یہ ہے کیونکہ یہوہ خدائے قدوس جو ان سے وہ خود جو ہے وہ کوئی سینا کی پہاڑی پر آسمان کو لپیٹا گیا ہے، پہاڑی پر اتارا گیا ہے. یہوہ خدائے قدوس کلام خدا میں بیان کرتا ہے استشنا کی کتاب میں کہ وہ آسمان پر سے جو ان سے وہ بات کر رہے ہیں، پہاڑ پہ کوئی سینا پہ ہے اور بنی اسرائیل زمین پر جو ان سے اس کو سن رہی ہے، روبرو اپنے خدا کی آواز کو سن رہی ہے. اور خدا کے دن سے عہد باندھتے ہیں پتھر کی 2 لوہوں پر، اس عہد کی تمام باتیں لکھتے ہیں جو کہ 10 کام پر مشتمل ہے. اور اگر آپ کا خدا سے عہد ہے تو آپ پہ 10 حکم لازم ہے، اور اگر آپ خدا کے بندے نہیں ہیں
تو پھر یہ حکم آپ کے لیے مانے نہیں رکھیں گے۔ 35 کوس والے دن یعنی 50ویں دن خدا کے 10 احکام دیے گئے، اور 50ویں دن ہی این 50ویں دن عید فصح کے بعد آپ جون سے کلام خدا کے اندر پڑھتے ہیں کہ روح القدس جون سے وہ نازل ٹھہرا۔ وہ احکام جو خدا قدوس نے اپنے بندوں کو پیروی کرنے کے لیے دیے، اب ان کی سمجھ کے لیے تاکہ وہ تقویت پا سکیں، شیطان کے چنگل سے رہائی پا سکیں، روح القدس جو ہے دیا جاتا ہے۔ تو روح القدس جون سے جو دیا گیا ہے وہ آپ کو 10 احکام کی پیروی کے لیے دیا گیا۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں جی روح القدس آ تو وہ روح القدس اسی لیے آئے گا تاکہ آپ 10 احکام کی پیروی کریں، اور اگر آپ 10 احکام کی پیروی کرنے سے گریزیں تو روح القدس آپ پر نازل نہیں ہوگا۔ ذہن میں رکھیے گا کہ روح القدس کا نزول 50ویں دن ہوا ہے، اسی لیے اسے 35 کوس کہا گیا ہے۔ شاووت والے دن جو ان سے وہ نازل ہوا ہے، اور اس لیے نازل ہوا ہے کہ وہ آپ کی تقویت کرے کہ آپ جو ان سے خدا کے حکموں سے جڑے رہیں اور ان کا گناہ نہ کریں۔ اگر آپ جو ان سے آپ کا پادری یا آپ خدا کے 10 کام پر عمل کرنے سے گریزیں تو روح القدس آپ کی زندگی میں کبھی بھی جو ان سے نہیں بھیجا جائے گا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ میں مددگار بھیجوں گا جو تمہیں تمام باتوں کی جو سی ہے بیان کرے گا۔ آپ اس کو جو سے احبار کی کتاب جو ہے اس کے 10 سے 21ویں آیت کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ میں تمام کا تمام جو سے وہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ حوالہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ تاکہ آپ اس کو جو سے وہ دیکھ سکیں۔ اس کے بعد جو سے جو تیسری جو عید ہے جو کہ 7ویں مہینے میں آتی ہیں، اور یہ 7ویں مہینے کے اندر جو سے جو عیدیں آ رہی ہیں، یہ جو عید آ رہی ہے یہ آپ کو آتی ہے فیسٹ آف ٹرمپٹ کی، یوم تروہ کی۔ اس کے علاوہ نرسنگوں کی عید اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کفارے کی عید ڈے آف اٹونمنٹ آتی ہے، یہ یوم کپور، اور اس کے علاوہ جو آخری عید ہے اسے کہا جاتا ہے سکوت کی عید یا فیسٹ آف ٹیبرنیکل یا خیموں کی عید۔ ہم جو سے جب یہ سکوت کی عید یہ جو آخری عید ہے اس کو دیکھتے ہیں تو یہ 7ویں مہینے میں ہے، یہ 15ویں تاریخ کو جو سی آتی ہے، اور 15 سے جو سی ہے یہ 21 تک ہوتی ہے، اور جو 22واں دن ہے یہ 8واں دن کہلاتا ہے جو کہ عدالت کا دن کہلائے گا۔ اب اس کے اندر بھی جو سے آپ کو جو ہے وہ اینول سبت جو سی ہے نظر آئیں گے۔ یہ ہے احبار کی کتاب 23ویں باب کی 34 سے 43ویں آیت کے اندر آپ اس کو دیکھتے ہیں۔ آئیں احبار کی کتاب 23ویں باب میں چلیں اور ہم دیکھیں گے 34 سے 43۔ کلام خدا میں یوں بیان کرتا ہے، اور یہوہ نے موشے سے کہا بنی اسرائیل سے کہیں کہ اسی 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ سے لے کر 7 دن تک یہوہ کے لیے عید خیام ہوگی۔ یا آخری عید کا ذکر ہو رہا ہے۔ پہلے دن مقدس مجمع ہو، تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ یہ اینول سبت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تم 7 دن برابر یہوہ کی ذراتشی قربانی گزرانا۔ 8ویں دن تمہارا مقدس مجمع، ایک اور اینول سبت، اور پھر یہوہ کے ظہور آتشی قربانی گزرانا، وہ خاص مجمع ہے، اس میں کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ یہ یہوہ کی مقررہ عیدیں ہیں جن میں تم مقدس مجموعوں کا اعلان کرنا۔ مقدس مجمع جو ان سے اینول سبت کو بیان کر رہا ہے، ہفتےوار سبت نہیں۔ 2 قسم کے سبت ہیں کلام خدا کے اندر، ایک ہفتے والا سبت ہے جو ہر ہفتے آئے گا، اور ایک جو ان سے سالانہ سبت ہے، اور یہ سالانہ 7 سبت ہیں جو کہ عیدوں کو جو ہے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تم 7 دن برابر یہوہ کی ظہور آتشی قربانی گزرانا۔ 8ویں دن تمہارا مقدس مجمع، اور پھر یہوہ کے ظہور آتشی قربانی گزرانا، وہ خاص مجمع ہے، اس میں کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ یہ یہوہ کی مقررہ عیدیں ہیں۔ اب جب یہ کہتے ہیں جی یہ بنی اسرائیل کی عیدیں ہیں، تو آپ کا پادری آپ سے جھوٹ بولتا ہے، اور آپ اس جھوٹ کو جو ہے اپنے لیے جو ان سے ہے
افضل ٹھہراتے ہیں کیونکہ آپ خود کلام خدا سے دور ہیں۔ کبھی آپ نے یہ توفیق نہیں کی کہ میں اپنے پادری کو جانچ لوں، حالانکہ کلام خدا کہتا ہے کہ تم ان روحوں کو جانچو، ان روحوں کو پرکھو کہ آیا کہ یہ اسی طرح ہے کہ یہ کلام جس طرح بیان کر رہا ہے یا یہ اپنی طور سے بیان کرتے ہیں۔ تو کلام خدا احبار 23ویں باب اس کی 37ویں آیت میں بیان کر رہا ہے یہ یہوہ کی مقررہ عیدیں ہیں جن میں تم مقدس مجموعوں کا اعلان کرنا تاکہ یہوہ کے حضور آچی قربانی اور سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی اور ذبیحہ اور تپاون ہر ایک اپنے اپنے معین دن میں گزرانا جائے، ہر ایک اپنے اپنے معین دن میں جو اپوائنٹ کیا گیا، جو مقرر کیا گیا، ما سوا ان کے یہوہ کے سبتوں کو ماننا، ان سبتوں کو تم نے ماننا ہے، ان مقدس مجموعوں کو ماننا ہے، ما سوا ان کے یہوہ کے سبتوں کو ماننا اور اپنے ہدیوں اور منتوں اور رضا کی قربانیوں کو جو تم یہوہ کے حضور لاتے ہو گزرانا۔ تو ان کے علاوہ آپ کو جون سے یہوہ کا سبت دیا گیا، یہوہ کی عیدیں، ان کے اندر مقدس مجمع جنہیں اینول سبت کہا گیا، اور اس کے علاوہ یہوہ کا سبت۔ یہ ہم تھوڑی دیر بعد مزید اس میں جائیں گے، سیکھیں گے۔ لکھا ہے اور 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ سے جب تم زمین کی پیداوار جمع کر چکو تو 7 دن تک یہوہ کی عید ماننا، پہلا دن خاص آرام کا ہو اور 8واں دن بھی خاص آرام ہی کا ہو۔ اور 43ویں آیت کہہ رہی ہے تاکہ تمہاری نسل کو معلوم ہو کہ جب میں بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال کر لا رہا تھا تو میں نے ان کو صابیانوں میں ٹکایا تھا، میں یہوہ تمہارا خدا ہوں۔ اور اگر آپ کے خدا کا نام یہوہ نہیں ہے تو یہ عیدیں آپ کی نہیں ہیں، کیونکہ یہوہ اپنے لوگوں کو یہ عیدیں دے رہے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ جو ان سے ہیں وہ اس بات سے شاید بے خبر ہو کہ وہ سبت منا رہے ہوں، یہ عیدیں منا رہے ہوں، لیکن شاید اس بات سے بے خبر ہوں کہ ہر مہینے کی نئے چاند کی بھی عید ہے۔ اور یہ ہم گنتی کی کتاب میں چلیں گے 10ویں باب کی 10ویں آیت میں۔ گنتی کی کتاب 10واں باب 10ویں آیت۔ کلام خدا میں جب آپ جاتے ہیں گنتی 10:10 کے اندر تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے اور تم کے دن اور اپنی مقررہ عیدوں کے دن اور اپنے مہینوں کے شروع میں اپنی سوختنی قربانیوں اور سلامتی کی قربانیوں کے وقت نرسنگے پھونکنا تاکہ ان سے تمہارے خدا کے حضور تمہاری یادگاری ہو، میں یہوہ تمہارا خدا۔ تو ہر مہینے کے پہلا دن جو ان سے یہ بھی اس کو کہا جاتا ہے دا نیو مون کلام خدا کے اندر مہینے کی شروعات ہے۔ اسی طرح 28ویں باب میں آپ آئیں، گنتی کی کتاب 28واں باب، اور اس کی اگر ہم دیکھیں آیات جو ان سی ہیں گنتی 28 اور اس کی ہم چلیں گے 10 سے 15 آیت میں، 11 سے 15، گنتی کتاب 28 11 سے 15 لکھا ہے اور اپنے مہینوں کے شروع میں ہر بچڑے رہے اور 7 بے عیب یکسالہ نر برے سوختنی قربانی کے طور پر یہوہ کے حضور چڑھایا کرنا۔ تو آپ نے 10:10 کے اندر دیکھ لی ہے، ہمیں یہ قربانیاں اب جو سی ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت کیوں نہیں ہے؟ یہ نہیں کہ میری مرضی ہے، یہ نہ میری مرضی ہے نہ آپ کی مرضی ہے۔ قربانی کے لیے جو سے یہوہ کے حضوری میں جانا ہے، اور ان کی حضوری جو سی ہے وہ جس جگہ کو یہوہ جو ہے کہیں گے وہاں جانا ہے، اور یہ ہیکل تھی کیونکہ اب ہیکل موجود نہیں ہے، اس لیے اب یہ قربانی جو سی ہے آپ پر اس وقت فی الحال جو سی ہے وہ رائج نہیں ہے۔ تو یہ یہاں پہ اس کو جو سے بیان کیا گیا 11 سے 15 کے اندر کہ نئے
چاند کی عید جون سی ہے اس میں آپ کو آپ نرسنگا پونچھ سکتے ہیں، یعنی آپ اعلان کر سکتے ہیں کہ یہ ہوا کے کیلنڈر کے مطابق نیا چاند جون سے ہے وہ شروع ہو گیا۔ اب ہم جون سے ہم نے یہ 3 عیدوں کو دیکھ لیا، اب ہم آ رہے ہیں بیسیکلی ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں یہوا کی عیدیں، یہوا کی عیدوں کو ہم نے دیکھا ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں سالانہ سبت اور ہفتے والا سبت۔ سالانہ سبت اور ہفتے والا سبت دونوں فرق سبت ہیں۔ سالانہ سبت عیدوں کے ساتھ جون سے کنیکٹڈ ہے، جبکہ ہفتے والا سبت جون سے جو ہر ہفتے آئے گا، ہفتے کا آخری دن آئے گا، یہ یہوا خدائے قدوس کی تخلیق کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جو پہلے 2 سالانہ سبت ہے یہ احبار کی کتاب میں بھی ہے اور خروج کی کتاب میں بھی ہے، خروج 12واں باب 15ویں اور 16ویں آیت میں، احبار 23واں باب 7ویں آیت 8ویں آیت میں ہے، اور جو گنتی کی کتاب 28واں باب 17ویں 18ویں اور 25ویں آیت میں۔ ہم خروج کی کتاب میں چلیں گے 12واں باب 15ویں 16ویں آیت۔ 12واں باب کی جب 15ویں اور 16ویں آیت میں آتے ہیں تو جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا جو یہ سالانہ سبت ہے، جو پہلے 2 سالانہ سبت ہے وہ بے خمیری روٹی کی عید کے ساتھ جڑے ہیں، اس کی پہلا دن اور اس کا 7واں دن لکھا ہے 7 دن تک تم بے خمیری روٹی کھانا اور پہلے ہی دن سے خمیر اپنے اپنے گھر سے باہر کر دینا، اس لیے کہ جو کوئی پہلے دن سے 7ویں دن تک خمیری روٹی کھائے وہ شخص اسرائیل میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، اور پہلے دن تمہارا مقدس مجمع ہو اور 7ویں دن بھی مقدس مجمع ہو، ان دونوں دنوں میں کوئی کام نہ کیا جائے سوا اس کھانے کے جسے ہر ایک آدمی کھائے، فقط یہی کیا جائے۔ تو یہ پہلے 2 سالانہ سبت ہے، یہ بے خمیری روٹی کی عید کا پہلا دن اور بے خمیری روٹی کی عید کا 7واں دن ہے۔ اب اس کے بعد ہم آئیں گے تیسرے سالانہ سبت کی طرف۔ جو تیسرا سالانہ سبت ہے یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ شاووت کا دن ہے جو 50واں دن ہے، اور یہ احبار کی کتاب 23ویں باب اس کی 21ویں آیت اور گنتی کتاب 28واں باب اس کی 26ویں آیت میں ذکر ہے۔ ہم چلیں گے احبار کی کتاب 23واں باب اور اس کی 21ویں آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ تیسرا سالانہ جو ہے وہ سبت جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے، لکھا ہوا ہے اور تم عین اسی دن اعلان کر دینا اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو، تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، تمہاری سب سکونتگاہوں میں پشت در پشت یہی آئین رہے گا۔ تو جو تیسرا سالانہ سبت ہے یہ احبار کی کتاب 23واں باب اس کی 21ویں آیت ہے، اور اس عید کو یہ جو جس کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ شاووت کی عید ہے، عید پینتی کوست ہے۔ ہم چلیں گے جو ہے چوتھے سالانہ سبت کی طرف۔ چوتھا سالانہ سبت جون سے یہ آپ کو آئے گا جو 7ویں مہینہ کا پہلا دن ہے۔ 7ویں مہینے کا جو پھر سے میں بتا رہا ہوں کہ یہ گریگورین کیلنڈر کے مطابق نہیں، یہ عبرانی کیلنڈر کے مطابق جو سے یہ مہینے آ رہے ہیں، کیونکہ کلام خدا کے اندر عبرانی جون سے کیلنڈر کو بیان کیا گیا، گریگورین کیلنڈر کو بیان نہیں کیا گیا۔ جو چوتھا اینول سبت ہے، جو چوتھا سالانہ سبت ہے، یہ پہلے 7 مہینے کا پہلا دن ہے، اور یہ احبار کی کتاب 23ویں باب کی 24-25ویں آیت میں ہے، اور گنتی کی کتاب 29واں باب اس کی پہلی 6 آیات میں ہے۔ ہم احبار 23 میں چلیں گے اور 24-25ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے بنی اسرائیل سے کہیں کہ 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ تمہارے لیے خاص آرام کا دن ہو، یہ چوتھا سالانہ سبت ہے، اس میں یادگاری کے لیے نرسنگے پھونکے جائیں اور مقدس مجمع ہو، تم اس روز کوئی خادمانہ کام نہ کرنا اور یہوہ کی حضور آچھی قربانی گزرانا۔ احبار 23ویں باب میں تمام سالانہ سبت اور تمام عیدیں جون سی ہیں ذکر ہے، اور اس کے علاوہ جون سے ان کے علاوہ جو ہفتے والا سبت ہے جو خدا نے چوتھے حکم کے طور پر دی ہے، اپنے ہاتھ سے تحریر کر کے دی ہے، خود جون سے آسمان کو لپیٹ کر
کوئی سینا پر اترے ہیں, عہد باندھا ہے انسان کے ساتھ, وہ فرق سبت ہے. ہم پانچویں سبت کی طرف جب بڑھیں تو پانچواں سبت جو ان سے ہے 23 باب اس کی 27 سے 32ویں آیت میں ہے, اس کے بعد 16ویں باب کی 29 سے 31ویں آیت میں ہے, اور گنتی کی کتاب 29ویں باب کی 7ویں آیت میں ہے. ہم 23ویں باب میں رہتے ہوئے 27 سے 32 آیت کو دیکھتے ہیں. لکھا ہے اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارے کا دن ہے, یعنی 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ چوتھا سالانہ سبت, 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ پانچواں سالانہ سبت. اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارہ کا دن ہے. اس روز تمہارا مقدس مجمع اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا اور یہوہ کی حضور آچی قربانی گزرانا. تم اس دن کسی طرح کا کام نہ کرنا, کیونکہ وہ کفارہ کا دن ہے جس میں یہوہ تمہارے خدا کی حضور تمہارے لیے کفارہ دیا جائے گا. جو شخص اس دن اپنی جان کو دکھ نہ دے وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا, اور جو شخص اس دن کسی طرح کا کام کرے اسے میں اس کے لوگوں میں سے فنا کر دوں گا. یہوہ فرما رہے ہیں تم کسی طرح کا کام مت کرنا, تمہاری سب سکونت گاؤں میں پشت در پشت یہی آئین رہے گا. یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہو, اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا. تم اس مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اپنا سبت ماننا. کون سا سبت؟ پانچواں سبت, سالانہ سبت, جو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو ہوگا. دن کا آغاز رات 12 بجے سے نہیں ہوتا. کلام خدا کے مطابق دن کا آغاز سن سیٹ ٹو سن سیٹ, غروب آفتاب سے غروب آفتاب ہے. اب رہ گیا چھٹا اور ساتواں جو ان سے سالانہ سبت. یہ چھٹا اور سالانہ جو سبت ہے یہ عید قیام سے جڑا ہوا ہے, اور یہ جو ہے 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ اور 7ویں مہینے کی 22ویں تاریخ کو ہے. اسے ہم دیکھیں گے 23ویں باب کی 39ویں آیت میں. تو جب آپ 23ویں باب کی 39ویں آیت میں آتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو چھٹا اور ساتواں سبت جو ان سے وہ نظر آتا ہے. اور 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ سے جب تم زمین کی پیداوار جمع کر چکو تو 7 دن تک یہوہ کی عید ماننا. کس کی عید؟ بنی اسرائیل نہیں, یہوہ کی عید. اگر آپ کے خدا کا نام یہوہ ہے, اگر آپ کے پادری کے خدا کا نام یہوہ ہے, اگر آپ کے فادر کے خدا کا نام یہوہ ہے, تو یہ عیدیں یہوہ کی ہیں. تو پھر آپ کا پادری جھوٹ بول رہا ہے, کیونکہ وہ کلام خدا سے آپ کو نہیں بتا رہا. لکھا ہوا ہے اعبار 23:39 میں, اور 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ سے جب تم زمین کی پیداوار جمع کر چکو تو 7 دن تک یہوہ کی عید ماننا. پہلا دن جو 15ویں تاریخ ہے خاص آرام کا ہو, اور 8واں دن جو کہ 22ویں تاریخ بنتی ہے بھی خاص آرام کا ہو. تو یہ یوں آپ جو ان سے کلام خدا کے اندر سے 7 سبتوں کو جو ان سے وہ دیکھتے ہیں. یہ وہ ہفتے والے سبت سے علیحدہ سبت ہیں جو کہ عیدوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد جو ان سے آپ کو ہر 7واں سال جو ان سے وہ زمین کا سبت کہا گیا. ہر 7واں سال زمین کا سبت, یعنی سبت جو ان سے ہیں کلام خدا کے اندر مینلی 2 ہیں, ہفتے والا سبت, سالانہ سبت. اور یہ جو ان سے سالانہ سبت ہے یہ ہر 7ویں سال آئے گا. اب یہاں پہ آپ جائیں گے 23ویں باب کی 10ویں اور 11ویں آیت میں اس کو دیکھنے کے لیے. زمین کے سبت کو, زمین کے سبت کو جب آپ اعبار 23ویں باب میں آتے ہیں اور وہاں سے آپ جائیں گے 10ویں اور 11ویں آیت میں لکھا ہوا ہے بنی اسرائیل سے کہیں کہ جب تم اس ملک میں وعدے کی زمین کی بات ہو رہی ہے, بنی اسرائیل سے کہیں کہ جب تم اس ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں داخل ہو جاؤ اور اس کی فصل کاٹو, تو تم اپنی فصل کے پہلے پھلوں کا 1 پولا
کائن کے پاس لانا اور اسے ہوا کے زور ہلائیں تاکہ وہ تمہاری طرف سے قبول ہو، اور کائن اسے سبت کے دوسرے دن صبح کو ہلائیں. کائن اسے دوسرے دن جو ان سے صبح کو سبت کے دوسرے دن صبح کو ہلائیں. یہ یہاں پہ کلام خدا آپ کو سوری میں یہ غلط حوالے میں لے گیا، یہ تو پولے ہلانے کی ہے. یہ خروج کی کتاب جائیں گے 23واں باب، خروج کی کتاب 23واں باب اس کی 10ویں 11ویں آیت، یہ آپ کو زمین کے سبت کے بارے میں بتا رہے ہیں. لکھا ہے اور 6 برس تک تو اپنی زمین میں بونا اور اس کا غلہ جمع کرنا، پر 7ویں برس اسے یوں ہی چھوڑ دینا کہ پڑی رہے، تاکہ تیری قوم کے مسکین اسے کھائیں اور جو کچھ ان سے بچے اسے جنگل کے جانور چرا لیں. اپنے انگور اور زیتون کے باغ سے بھی ایسا ہی کرنا. اپنے صرف زمین نہیں بلکہ باغ بھی، انگور اور زیتون کے باغ سے بھی ایسا ہی کرنا. تو یہ زمین کا سبت جون سے وہ کہا گیا. یہ احبار کی کتاب 25ویں باب میں 2 سے 7ویں آیت میں ہے. میں نے غلط حوالے میں لے گیا تھا آپ کو، سوری. یہ احبار 25واں باب اس کی 2 سے 7ویں آیت، یہاں پہ ذرا زیادہ تفصیل جون سی ہے دی گئی ہے. 25 باب 2 سے 7ویں لکھا ہے بنی اسرائیل سے کہیں کہ جب تم اس ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں داخل ہو جاؤ. یہ وعدے کی زمین کا ذکر ہو رہا ہے. بنی اسرائیل تمام عیدیں جو ان سی ہیں، تمام اینول سبت جو عیدوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ان سی ہیں یہ وعدے کی زمین کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. یہ عیدیں جو ان سی ہیں یہ اس وقت منائی گئی ہیں جب وہ وعدے کی زمین میں داخل ہوئے ہیں. اور آج جو ان سی ہے جو بنی اسرائیل موجود ہے یہ وعدے کی زمین کے اندر موجود ہے. ابھی تمام علاقہ بنی اسرائیل کو نہیں ملا. یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے آخری جنگ جب ہوگی تو یہ بنی اسرائیل کو دیا جائے گا. تو لکھا ہوا ہے بنی اسرائیل سے کہیں کہ جب تم اس ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں داخل ہو جاؤ تو اس کی زمین بھی یہوہ کے لیے سبت کو مانے. تو اس کی زمین بھی، صرف انسان نہیں، اس کی زمین بھی سبت کو مانے گی. تو یہ زمین کا سبت بھی مقرر ہے. کیسے؟ تو اپنے کھیت کو 6 برس بونا اور اپنے انگورستان کو 6 برس چھانٹنا اور اس کا پھل جمع کرنا، لیکن 7واں سال زمین کے لیے خاص آرام کا سبت ہو. جب وہ بنی اسرائیل اس زمین میں داخل ہوں گے، وہاں سے جو ان سے 7واں سال، لیکن 7واں سال زمین کے لیے خاص آرام کا سبت ہو. یعنی اس دوران زمین کو کچھ نہیں کیا جائے گا، کوئی حل نہیں بویا جائے گا، نہ انگور چھانٹے جائیں گے. لکھا ہے یہ سبت یہوہ کے لیے ہو، اس میں تو نہ اپنے کھیت کو بونا اور نہ اپنے انگورستان کو چھانٹنا اور نہ اپنی خرد رو فصل کو کاٹنا اور نہ اپنی بے چھٹی طاقوں کے انگوروں کو توڑنا. یہ زمین کے لیے خاص آرام کا سال ہو. اور زمین کا یہ سبت تیرے اور تیرے غلاموں اور تیری لونڈیوں اور مزدوروں اور ان پردیسیوں کے لیے جو تیرے ساتھ رہتے ہیں تمہاری خوراک کا باعث ہوگا، اور اس کی ساری پیداوار تیرے چپایوں، تیرے ملک کے اور جانوروں کے لیے خوراک خورش ٹھہرے گی. تو آپ نے زمین کے جو ان سے سبت کو بھی جو ہے وہ دیکھ لیا، احبار 25 2 سے 7. اب ایک اور جو ان سے وہ سبت ہے جسے آپ جو ہے سال یوبلی کہتے ہیں. جوبلی جیسے میں نے بتایا عبرانی میں جے الفابیٹ نہیں ہے، حرف نہیں ہے، تو اس لیے یوبلی ہے. یہ آپ احبار 8واں باب اس کی 25واں باب جس میں آپ نے زمین کے سبت کو دیکھا ہے،
اسی میں آپ جو ہے سال یوبلی دیکھیں گے اور اس میں بڑی تفصیل جو ان سے بیان کی گئی ہے. میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، آپ اس کو پڑھ لیجئے گا. اگر رب قدوس نے چاہا تو اس سال یوبلی کو ہم ڈیٹیل میں سیکھیں گے. یہ ہے احبار کی کتاب 25واں باب، اس کی 8 سے 55 آیتیں. یہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے دی گئی ہیں. اس سال کے اندر کیسے کیسے کیا کیا چیزیں ہوں گی، غلاموں کو رہائی دے دی جائے گی، کون سے غلاموں کو رہائی دی جائے گی، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے اندر موجود ہیں. تمام کی تمام یہ عیدیں جو ہیں یہ وعدے کی زمین میں جب بنی اسرائیل داخل ہوتی ہے وہاں سے شروع ہوتی ہیں اور نسل در نسل جو ہے یہ خدا قدوس کے حکم مطابق چلیں گی. سالانہ سبتوں کو آپ نے دیکھا ہے، عیدوں کو دیکھا ہے آپ نے. آپ جب کفارے کے اندر داخل ہوتے ہیں، کفارے کو قبول کرتے ہیں، اس خون کو اپنے اوپر جو ان سے لیتے ہیں جس سے آپ کے گناہ کی گندگی جو ان سے وہ ڈھانپ دی جاتی ہے. اب آپ کے پاس صرف معافی مانگنی ہے، کیونکہ جب تک آپ معافی مانگیں گے نہیں آپ کی گندگی ڈھانپتی گئی ہے. اس لیے کفارہ دیا گیا تاکہ کفارے کا مطلب ہے کور کر دینا. بہت سارے لوگوں کو کفارے کا علم نہیں ہے کہ کفارہ مطلب کیا ہے، کفارہ دیا کیوں گیا ہے، اس کی ضرورت کیا تھی. کیونکہ خدا اور آپ کے درمیان جو دوری ہے وہ گناہ کی وجہ سے ہے. گناہ جو ان سے آپ کو خدا سے اس نے دور کر دیا ہوا ہے. آپ خدا کے حضوری میں جا نہیں سکتے، معافی مانگ نہیں سکتے. اس نزدیک جانے کے لیے آپ کے گناہ کو ڈھانپنا ضروری تھا. اور یہ جو خون ہے یہ خون آپ کے گناہ کو ڈھانپ رہا ہے. خون آپ کو معافی نہیں دے رہا. خون جو بہا ہے وہ آپ کے کفارہ جو ہے کورنگ کے لیے ہے. اب آپ کورڈ ہو گئے ہیں، آپ کی گندگی چھپ گئی ہے، آپ اپنے رب کے حضور آئے ہیں اور آپ نے اپنے رب کے حضور آ کے معافی مانگی ہے جو رحیم ہے، غفور ہیں، قادر ہیں، رحم کرنے والے خدا ہیں، فضل سے بھرپور ہیں. آپ کی معافی مانگتی، آپ کو معافی جب اگر آپ سچے دل سے مانگ رہے ہیں تو وہ جو دلوں کے بھید جانتے ہیں وہ آپ کو معاف کرتے ہیں. یہاں آپ کی معافی کا آغاز ہوتا ہے، آپ کی نئی زندگی کا آغاز ٹھہرتا ہے. تو آئیں ختم کرنے سے پہلے ایک مرتبہ دیکھ لیں کہ سبت یہوہ کا سبت اور سالانہ سبت کا بنیادی فرق ہے. یہوہ کا سبت جو ان سے تخلیق کائنات سے جڑا ہوا ہے اور یہ تخلیق کائنات جیسی مکمل ہوتی ہے 7واں دن جو ان سے یہوہ کا سبت کہلاتا ہے. جو سالانہ سبت ہیں جیسا آپ نے دیکھا یہ عیدوں کے ساتھ جو ان سے جڑے ہوئے ہیں. یہوہ کا سبت جو ان سے اس کے اندر برکت رکھی گئی ہے، اسے مقدس جو ان سے دن کہا گیا ہے، اسے پاک دن جو ان سے ٹھہرایا گیا. آپ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ان سی ہے جب مصر کی غلامی سے رہائی پاتی ہے، بیابان میں آتی ہے، وعدے کی زمین میں داخل ہوتی ہے. بیابان میں آنے سے پہلے جو ان سے 10 احکام دیے جانے سے پہلے 10 احکام دیے گئے ہیں خروج 20ویں باب میں، جبکہ 16ویں باب میں خدا جب من جو ان سے انہیں دیتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے آزماؤں گا کہ یہ میرے سبت کی پیروی کرتے ہیں کہ نہیں. تو 16ویں باب میں آپ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نہ صرف بیابان میں آزمائی گئی ہے، یہ سبت کا حکم جو کوئی سینہ پہ جو ان سے تحریری طور پر دیا گیا اس سے پہلے جو ان سے بنی اسرائیل کو آزمایا گیا. جبکہ کیا اس کہتے ہیں یہ جو عیدیں ہیں یہ عیدیں بنی اسرائیل کی رہائی کے ساتھ سٹارٹ ہوتی ہیں جس وہ سالانہ سبت ہیں جو کہ عیدوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. سبت جو ان سے وہ آدم کے لیے بنایا گیا. سبت کس کے لیے بنایا گیا؟ آدم کے لیے. جو سالانہ سبت ہیں یہ کس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ وعدے کی زمین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آدم کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے. تو بڑا ہی بنیادی آسان سا فرق ہے کہ جو خدا قدوس کا جو ہفتے والا سبت ہے یہ آدم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جبکہ کیا اس کہتے ہیں جو سالانہ سبت ہے یہ عیدوں کے ساتھ جڑے ہیں اور عیدیں جو انسی ہیں وعدے کی زمین کے ساتھ جڑی ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ہر ہفتے آئے گا یہوہ کا سبت. جو سالانہ سبت ہے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ سال کے معین وقت کے اوپر آئیں گے. خدا قدوس جو ان سے جس جگہ آتا ہے یہوہ کا سبت، اس یہوہ کے سبت کو میرا سبت کہہ کے پکارتے ہیں، میرا پاک دن کہہ کے پکارتے ہیں.
اور جہاں پہ سالانہ سبت کا ذکر ہے وہاں پہ آیا ہے تمہارا سبت، یور سبت۔ ابھی ہم اس کو دیکھیں گے۔ جو خدائے قدوس کا سبت ہے خدا اپنے ہاتھ سے تحریر کر دیتے ہیں، پتھر کی 2 لوہوں پہ لکھ دیتے ہیں، اور یہ چوتھا حکم جو ان سے وہاں پہ اس کو درج کر دیتے ہیں، اور ان تختیوں کو جو ان سے کہاں پہ رکھ دیا جاتا ہے؟ آرک کے اندر رکھا جاتا ہے، اور وہ آرک کہاں پہ؟ آسمان پہ ہے اس ٹائم پہ، کیونکہ وہ مقدس تختی ہیں جن پہ خدا نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے تحریر کیا ہوا ہے۔ آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہوہ خدائے قدوس کا سبت جو ہفتے والا سبت ہے، جو پاک ہے، جو مقدس ہے، جسے خدا نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، جسے اپنے ہاتھ سے پتھر کی 2 لوہوں پر تحریر کیا ہے، اسے جو ان سے رکھا گیا ہے اس صندوق میں، اور وہ صندوق جو ان سے اب آسمان پر ہے۔ جبکہ سالانہ سبت، کیونکہ یہ عیدوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہ عیدیں جو ان سی وادی کی زمین میں جو ان سی ہیں جوڑی گئی تھیں کہ جب وہ داخل ہوں گے اس کے بعد سے نسل در نسل اس کو جو ان سے منایا جائے گا، اس لیے جو ان سے یہ موشے نے اپنے ہاتھ سے تحریر کیا۔ آئے ہم دیکھیں اعبار 23ویں باب کی 37ویں اور 38ویں آیت کو۔ اعبار کی کتاب 23واں باب 37 اور 38ویں آیت۔ کلام خدا میں کیا سکھاتا ہے؟ لکھا ہے کلام خدا کے اندر، یہ یہوہ کی مقررہ عیدیں جن میں تم مقدس مجموعوں کا اعلان کرنا، تاکہ یہوہ کے حضور آتشی قربانی اور سوکھنی قربانی اور نظر کی قربانی اور ذبیحہ اور تپاون پر ایک اپنے اپنے معین دن میں گزرانا چاہیے، ماں سوائے، یعنی یہ تمام جتنے اینول سبت ہیں وہ اپنے اپنے معین دن پہ جس طرح سال میں وہ آتے جائیں گے وہ گزرانے جائیں گے۔ آپ کو بڑا واضح طور پہ دونوں سبت جو ان سے ہیں اعبار 23ویں باب کی 37ویں اور 38ویں آیت میں نظر آتے ہیں۔ 38ویں آیت کہہ رہی ہے ما سوا ان کے یہوہ کے سبت کو ماننا جو کہ ویکلی آئیں گے، اور اپنے ہدیوں اور منتوں اور رضا کی قربانی کو جو تم یہوہ کے حضور لاتے ہو گزرانا۔ کلام خدا جو ان سے آپ کو تفصیلی طور پر بتاتے ہیں۔ آئیں یشیٰ نبی کی کتاب میں چلیں، 56ویں باب کی پہلی 7 آیات کو دیکھیں، اور پھر 58ویں باب کی جو ان سی ہے 13ویں 14ویں آیت کو۔ کیا لکھا ہے؟ کلام خدا بیان کرتا ہے، یہوہ یوں فرماتے ہیں، یشیٰ نبی کی کتاب 56 باب پہلی 7 آیات، یہوہ یوں فرماتے ہیں کہ عدل کو قائم رکھو اور صداقت کو عمل میں لاؤ، کیونکہ میری نجات نزدیک ہے اور میری صداقت ظاہر ہونے والی ہے۔ مبارک ہے وہ انسان جو اس پر عمل کرتا ہے، اور وہ آدم ذات جو اس پر قائم رہتا ہے، جو سبت کو مانتا اور اسے ناپاک نہیں کرتا، اور اپنا ہاتھ ہر طرح کی بدی سے باز رکھتا ہے۔ تو خدا کہہ رہے ہیں میری نجات نزدیک ہے، اور آپ کا پادری بھی یہی کہتا ہے، آپ کا بھی یہی مان ہے کہ یہوہ کا دن نزدیک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میری صداقت ظاہر ہونے والی ہے، میری سچائی، میرے کلام کی باتیں ظاہر ہونے والی ہیں، جو آپ سے چھپائی گئی ہیں، جو آپ کو غلط بتائی گئی ہیں، وہ ظاہر ہونے والی ہیں۔ مبارک ہے وہ انسان جو اس پر عمل کرتا ہے، اور وہ آدم ذات جو اس پر قائم رہتا ہے، جو سبت کو مانتا ہے۔ تو بھائی آپ کو مبارک تو اسی وقت ہے، نجات خدا کی آنے والی ہے، خدا کی سچائی ظاہر ہونے والی ہے۔ تو یشیٰ نبی بڑا واضح طور پہ اس دن کی بابت بیان کر رہے ہیں کہ مبارک اسی وقت تو ٹھہرے گا اگر خدا کے حکموں کو مانے گا، اور جو سبت کو مانتا اور اسے ناپاک نہیں کرتا۔
تو آپ اگر سبت کو ناپاک کر رہے ہیں اسے نہ مان کر، کیونکہ آپ کے پادری نے اسے کہہ دی ہے، آپ کے فادر نے اسے کہہ دی ہے، تو خدا کی طرف سے آپ مبارک نہیں ہیں۔ جو سبت کو مانتا اور اسے ناپاک نہیں کرتا اور اپنا ہاتھ ہر طرح کی بدی سے باز رکھتا ہے، اور بے گانا کا فرزند جو یہوہ سے مل گیا ہرگز نہ کہے، اور بیگانہ کا فرزند جو یہوہ سے مل گیا ہرگز نہ کہے یہوہ مجھ کو اپنے لوگوں سے جدا کر دیں گے، نہیں، اور کھوجا نہ کہے کہ دیکھو میں تو سوکھا درخت ہوں، کیونکہ یہوہ یوں فرماتے ہیں کہ وہ کھوجے جو میرے سبتوں کو مانتے ہیں، جو میرے یہوہ جو ہفتہ وار سبت ہے اس کو میرا سبت کہہ کے پکارتے ہیں، بنی اسرائیل کا سبت نہیں ہے۔ جو میرے سبتوں کو مانتے ہیں اور ان قوموں کو جو مجھے پسند ہیں اختیار کرتے ہیں اور میرے عہد پر قائم رہتے ہیں، میں ان کو اپنے گھر میں اور اپنی چار دیواری کے اندر ایسا نام و نشان بخشوں گا جو بیٹوں اور بیٹیوں سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ میں ہر ایک کو ایک ابدی نام دوں گا، ابدی اب تک رہے گا، کس کو دیں گے؟ جو ان کے حکموں کو مان رہے ہیں، اور جو کہتے ہیں میرے حکم ہی میں یہ خدا کے حکم ہمارے لیے نہیں ہے، تو اس کو تو نیا نام نہیں ملے گا۔ یہ غلط فہمیوں میں نہ رہیں، خدا کی سچائی ظاہر ہونے والی ہے جو مٹایا نہ جائے گا، اور بیگانہ کی اولاد بھی جنہوں نے اپنے آپ کو یہوہ سے وابستہ کیا ہے کہ ان کی خدمت کریں اور یہوہ کے نام کو عزیز رکھیں اور ان کے بندے ہوں، وہ سب جو سبت کو حفظ کر کے اسے ناپاک نہ کریں اور میرے عہد پر قائم رہیں، میں ان کو بھی اپنے کوہ مقدس پہ لاؤں گا اور اپنی عبادت گاہ میں ان کو شادمان کروں گا، اور ان کی سوختنی قربانیاں اور ان کے ذبیحے میرے مذبح پر مقبول ہوں گے، کیونکہ میرا گھر سب لوگوں کی عبادتگاہ کہلائے گا۔ کون ہے جو آپ سے کہہ رہا ہے کہ یشیع نبی تو بہت واضح پیغام دے رہے ہیں، 56ویں باب کی پہلی 7 آیات، اپنے پادری سے کہیں کہ اسے پڑھیں اور دیکھیں کہ یہوہ خدا قدوس کیا فرما رہے ہیں۔ 58ویں باب کی 13ویں 14ویں آیت بیان کرتی ہے یشیع نبی کی کتاب، اگر تو سبت کے روز اپنا پاؤں روک رکھے اور اب میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو اور سبت کو رہا تو یہوہ کا مقدس اور معظم کے اور اس کی تعظیم کرے، اپنا کاروبار نہ کرے اور اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے دستبردار رہے، تب تو یہوہ میں مسرور ہوگا، اور تیری خوشیاں جو ہے یہوہ کے اندر ہیں، اس کے لیے تجھے یہوہ کے حکم ماننے ہیں، سبت کو ناچیز نہیں جاننا کیونکہ وہ یہوہ کا سبت ہے، اور میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا اور میں تجھے تیرے باپ یعقوب کی میراث سے کھلاؤں گا، کیونکہ یہوہ ہی کے منہ سے یہ ارشاد ہوا۔ تو بڑا واضح ہے کہ یہوہ کا سبت بہت ہی اہم ہے کیونکہ اس کے اندر برکت ہے۔ ہوشیہ نبی فرماتے ہیں دوسرے باب کی 11ویں آیت میں، علاوہ اس کے میں اس کی تمام خوشیوں اور جشنوں اور نئے چاند اور سبت کے ایام اور تمام معین عیدوں کو موقوف کروں گا۔ اگر جس طرح بنی اسرائیل نے گناہ کیا اور بنی اسرائیل سے ان کی عیدیں جو ان سی ہیں لے لی گئی، جو ان کو دی گئی تھی، کیونکہ وعدے کی زمین کے ساتھ عیدیں تھیں نا، وہ زمینی پر قبضہ ہو گیا اور انہیں بے دخل کر دیا گیا۔ تو یہوہ کا سبت اور سالانہ سبت دونوں فرق چیزیں ہیں۔ یہوہ کا سبت آپ نے دیکھا ہے کہ برکت کا دن، ہفتے کا 7واں دن ہر ہفتے آئے گا، برکت ہے اس کے اندر، یہوہ اسے میرا دن کہتے ہیں اسے ناپاک نہ کر، اس کی تعظیم کر، اپنی خوشی کا طالب نہ ہو، پھر دیکھ میں تجھے ابدی نام دوں گا جو کبھی مٹایا نہیں جائے گا،
तेरी निजात का बंदोबस्त करूंगा और तू मेरे इबादत गाह में मेरी इबादत करेगा। तो कलाम खुदा बड़ा वाज़ेह है कि हमें क्या करना है। ये तमाम चीज़ें जो आपने ये शेया 2:11 में देखी हैं, इसके जो सी है वाज़ेह तौर पर वास की किताब 7वें बाब में इसका ज़िक्र है कि किस तरीके से खुदा ने इन पे जो सी ज़ुल्म की, इनको इनके नाफरमानी की सज़ा दी। वास की किताब के अंदर जाके आप इसे देख सकते हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमें वो तौफीक उन्होंने दी है कि हम खुदा के कलाम के अंदर जो है वो ठहर सकें, खुदा के कलाम को नचीज़ ना जाने और खुदा के इस सबत को, जो उनका सबत है, जो पाक है, जो मुकद्दस है, जिसमें बरकत है, अपने लिए अफजल ठहराएं और उस नाम को जो खुदा की तरफ से दिया जाना है उसके जस्तजू में लगे रहें। खुदा आप सबको सबल मुबारक करे। आमीन।